کے علم کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ سارے انبیاء علم لے کر کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے حق کی نشانی علم ہے، کوئی نبی علم کے بغیر نہیں آیا۔ دیکھیں حضرت آدم علم لے کر آئے، حضرت نوح علم لے کر آئے، حضرت ادریس علم لے کر آئے، حضرت شیس علم لے کر آئے۔ نبیوں کی دعوت ہی دو دعوت تھی، ایک تو یہ کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں، اور نمبر دو علم۔ سبحان اللہ سبحان ہر اللہ۔ نبی علم کی بات کرتا رہا، ہر نبی علم۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ خاتم النبیین پر بھی جو پہلی آیت نازل ہوئی اقرا، پڑھیے۔ آج ہم پڑھتے نہیں۔ علم وہ ہے جو سلیمان کو تخت عطا کرتا ہے علیہ السلام۔ اللہ نے اختیار دیا، علم لوگے یا بادشاہت لوگے، تو آپ نے علم لیا، علم کی برکت سے بادشاہت دیا۔ تخت سن بلقیس جب منگانے کی بات آئی تو کون لایا؟ قرآن کہتا ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا وہ لایا۔ کتنے وقت میں لایا؟ پلک کے جھپکتے لایا۔ علم کیا ہے؟ جو مصر کے قید خانے سے حضرت یوسف کو نکال کر مصر کے تخت و تاج تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ مصر کے قید خانے سے علم نے نکال کر مصر کے تخت و تاج تک پہنچایا، یہ علم ہے۔ علم کیا ہے؟ عرب کی بوریا نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، جب ان کو اللہ کے رسول نے کتاب کا علم عطا کیا تو وہ قوم آسمان ہدایت کا تارا بن گئی، وہ قوم لوگوں کے لیے ہادی اور مہدی بن گئی، وہ قوم لوگوں کے لیے اللہ اکبر رہنما اصول فراہم کرنے والی بن گئی۔ لیکن آج اتنی ساری باتیں ہم علم پر سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ آج جیسے کہ ویسے ہمارے بچے جاہل کے جاہل، ان پڑھ کے ان پڑھ، علم سے کوسوں دور۔ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ اس کا ہم جائزہ لیں گے اگر وقت میں گنجائش نہیں، لیکن ایک بات پہلے میں آپ سے کہہ دوں، اے میرے قوم کے جوانوں جو بوڑھے ہو چکے، وہ اپنی زندگی پار کر چکے، زندگی کی نیا پار نکال چکے، اب ہمیں حالات اور وقت کا کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ آنے والا دور خالص علمی دور ہوگا، آنے والے چیلنجز خالص علمی چیلنجز ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ نہیں کرایا تو شاید ہمارے بچے جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزاریں گے۔ یاد رکھنا دولت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہم دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، دولت کی حفاظت کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہوگا تو آپ دولت کی حفاظت بھی نہ کر سکیں گے۔ اٹھا کر دیکھو مغلوں کی تاریخ کو، مغلوں نے یہی سوچ کر اپنے بچوں کو پڑھانا بند کر دیا تھا کہ ہم تو بادشاہ ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اورنگزیب تک کے بچے پڑھتے رہے، اس وقت تک کہ کتنا سنہری دور تھا۔ شاید ہاں اپنے وقت کے بڑے علم والے تھے، شاید ہاں کے پھر 4 بیٹے ہیں، وہ چاروں کے چاروں بڑے علم والے تھے۔ دادا شکو کو لے لے، اپنے وقت کا بڑا عظیم علم والا، سلطان اورنگزیب عالمگیر کو لے لے، بڑے عظیم علم والے، اسی طریقے سے مراد کو لے لے، شجاع کو لے لے، یہ سب علم والے۔ بیٹی کو اتنا پڑھایا کہ سرکار غریب نواز کی زندگی پر سب سے پہلی مستند کتاب اگر اللہ اکبر لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے تو شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی لکھی ہوئی آتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، شاہ جہاں نے اپنی نبی کی سنت کے مطابق اپنی بیٹی کو اتنا علم دیا کہ سلطان غریب نواز پر سب سے پہلی کتاب اگر باضابطہ لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے تو شاید جہاں کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہاتھ میں آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک
کے غریب نواز پر جن جن لوگوں نے لکھا، شاہ جہاں آرا بیگم کی اس تحریر سے کوئی جو ہے بے نیاز نہ ہو سکا۔ علم والوں کی جماعت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دارا شکوہ کی تصنیفات ہمارے سامنے ہے، سلطان اورنگزیب عالمگیر کی خدمات ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر! لیکن جب بعد میں انہوں نے پڑھانا بند کر دیا تو پھر حالات کیا ہوئے؟ اللہ اکبر! اپنی حکومت کو سنبھال نہ سکے۔ اگر شہزادے جاہل ہو جائیں تو وہ انگریزوں کے ہاتھوں کٹپتلی بن سکتے ہیں۔ تو تم تو فیکٹریوں کے مالک ہو، تم تو کارخانوں کے مالک ہو، تم تو زمینوں کے مالک ہو۔ اگر تمہارے بچے اور ہمارے بچے جاہل ہوں گے، حفاظت نہ کر سکیں گے، تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ تعلیم ہر دور کی ضرورت ہے، تعلیم ہر عصر کی ضرورت ہے، تعلیم ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں مولانا کیوں پڑھائیں؟ کیونکہ ہم تو مالدار ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی کیوں پڑھائیں؟ میرے عزیز، ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں، ہم اپنے اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ دیکھ لینا، ان پڑھ کی گفتگو کا انداز اور پڑھے لکھے کی گفتگو کا انداز دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ان پڑھ کی تجارت کا انداز اور پڑھے لکھے کی تجارت کا انداز دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان پڑھ کے کھانے کا انداز، پڑھے لکھے کے کھانے کا انداز دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آئیے اس کی ایک مثال بتاؤں۔ اللہ آئیے میں ایک تاجر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ کو ایسا تاجر ذرا آج پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں ڈھونڈ کر کے بتائیں۔ ایک بوڑھی عورت ایک تاجر کے پاس آتی ہے اور اس تاجر کے پاس آ کر کہتی ہے، اے تاجر ایمانداری کی بات کرنا۔ دیکھیے اس کے جملوں پر غور کریں۔ اے تاجر ایمانداری کی بات کرنا کہ یہ تاخا مجھے کپڑے کا پسند آ گیا۔ وہ تاجر کپڑے کا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا اور بڑا دیندار تاجر تھا۔ اللہ اکبر! بہت پڑھا لکھا تاجر تھا۔ جتنی رقم کماتا تھا اس کی 80% سے بغداد اور کوفہ کے علماء اور محدثین کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ اتنا بڑا تاجر تھا۔ اس کے پاس بڑھیا آتی ہے، آ کے کہتی ہے، اے تاجر ایمانداری کی بات کرنا، توجہ، ایمانداری کی بات کرنا، ایمانداری کی بات کرنا۔ یہ کپڑے کا تاخا مجھے پسند آ گیا ہے، جتنے میں تجھے پڑا ہے اتنے ہی میں مجھے دے دے۔ اس تاجر نے کہا، پھر امی جان، بڑی اماں 4 درہم دے کر یہ تاخا لے کر کے جا۔ اس بڑھیا نے کہا، تم میرا مذاق کرتے ہو؟ 4 درہم میں کئی کپڑے کا تاخا ملتا ہے، 4 درہم میں کئی کپڑے کا تاخا ملتا ہے۔ اس تاجر نے کہا، بڑی اماں نہیں ملتا مگر لے کر جا، کیونکہ تم نے کہا ایمانداری سے بولنا، ایمانداری سے کہنا، سبحان اللہ، جتنے میں تجھے پڑا اتنے ہی میں مجھے دینا۔ تو کہا یہ کپڑے کا تاخا میں نے اکیلے نہیں لیا تھا، میں نے 2 تاخوں کو ملا کے لیا تھا، اور اس کی کل قیمت جو ہے وہ 20 درہم تھی۔ 2 کپڑے کے تاخے ملا کر میں نے 20 درہم میں خریدا، اور پہلا تاخا 16 درہم میں بک گیا۔ توجہ کرنا، ہنومان گڑھ والوں آپ کی توجہ، وہ بڑھیا کہہ رہی ہے جتنے میں تمہیں پڑا ایمانداری سے اتنے میں دینا۔ اس تاجر نے 4 درہم میں دینے کی بات کی، بڑھیا کو شرم آئی، بڑھیا نے کہا 4 درہم میں تاخا نہیں ملتا۔ تو تاجر نے کیا کہا، بڑی اماں دراصل یہ مجھے 4 ہی درہم میں پڑا، چونکہ تو نے میرے ایمان کی دہائی دی، چونکہ تو نے میرے ایمان کی بات کی، تو میں نے اسی لیے ایمانداری سے کہا کہ 4 درہم میں پڑا۔ وہ کیسے پڑا؟ میں نے 2 تاخے ملا کر 20 درہم میں لیے تھے، پہلا تاخا 16 میں بیچ دیا، تو 16 میں بیچا تو یہ کتنے میں پڑ گیا؟ یہ صرف 4 درہم میں پڑا۔ 4 درہم میں لے کر جاؤ، کیونکہ ایمان کی بات ہے، میں 6 درہم کے لیے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسے تاجر ہم میں گزرے ہیں، آخر اس تاجر کا نام بھی تو کچھ ہوگا۔ اسی تاجر کو دنیا کروڑوں حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج 250 روپے کی چپل بیچتے ہوئے مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ جہالت کی وجہ سے کھاتا ہے۔ اگر آج 10 روپے کی سبزی بیچتے ہوئے مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ جہالت کی وجہ سے کھاتا ہے۔ اگر آج مسلمانوں
کے گھر میں شادیوں کے موقع پر مشرکین کی رسومات کے مطابق ڈانڈیاں کھیلے جا رہے ہیں یا ڈی جے بج رہا ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، اس کی وجہ صرف جہالت ہے، جہالت، علم کا نہ ہونا یہ ہر مصیبت کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر، ایسا تھا جی۔ آج کے پھر میں آپ سے بات کروں، علم والے کا اور ان پڑھ کا بات کرنے کا انداز دیکھو، میں نے انداز تجارت بتا دیا، اس سے پتہ چلا کہ جو نوجوان یہ سوچتے ہیں اگر حافظ قرآن بن جاؤں گا تو مسجد میں امامت کرنا پڑے گا، اگر عالم دین بن جاؤں گا تو مدرسہ پڑھانا پڑے گا، میں نے کہا کس ظالم نے کہہ دیا کہ ہر حافظ کے لیے مسجد ضروری ہے، ہر عالم کے لیے مدرسہ ضروری ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا امام جسے دنیا سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت کہتی ہے، آخر وہ کس مسجد کا ملازم تھا، وہ کس مدرسے کا ملازم تھا؟ میرے امام اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر تھے، اور اللہ اکبر، تجارت کی بنیاد پر ایسی زندگی آپ نے گزاری، ایسی زندگی گزاری کہ شاگردوں سے کہتے تھے ہلکے کپڑے نہ پہنا کرو، ہلکی سواریوں پہ نہ بیٹھا کرو، ہلکے استعمال مت کیا کرو، پیچھے پر کھڑا رہنے والا جتنا قیمتی پہن کر آتا ہے آگے والا اس سے قیمتی پہن کر کے کھڑا رہے، پیچھے کھڑے رہنے والا جتنے کا عطر لگا کر آتا ہے اس سے زیادہ قیمتی آگے والا لگا کر کے کھڑا رہے، پیچھے والا جتنی قیمتی سواری پہ بیٹھ کر کے آتا ہے آگے والا اس سے بڑھ کر قیمتی سواری پر بیٹھے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم چندوں پر اکتفا کرنے کی بجائے خود تاجر ہوئے۔ بات ہے، بہت اچھی، واہ واہ، بڑی اچھی فکر ہے، سبحان اللہ۔ ہم وہ دور آنا چاہتے ہیں، وہ دور۔ میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں بھی اسی برادری سے، میرا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے، کوئی واللہ طنز نہیں کر رہا، برا نہیں ماننا۔ کیا علامہ فضل خیر آبادی مسجد کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں تھے؟ اگر فضل حق مسجد کا امام ہو کر کے ہندوستان کی کورٹ کا چیف جسٹس ہو سکتا ہے تو آپ اور ہمارا بیٹا آئی ایس آفیسر ہو کر کے تراویح کا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، بے شک، بہت اچھی بات۔ اگر اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں رمضان شریف میں تراویح پڑھا سکتے ہیں تو ایک ڈاکٹر اور سرجن ہماری مسجد کے اندر تراویح کا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں محنت نہیں کرتے؟ ہم کیوں کاوش نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ ہو چکا ہے، ہم اپنی تاریخ سے نابلد ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات دل پہ لکھ کے رکھنا، علماء بار بار کہہ رہے پڑھو پڑھاؤ پڑھو پڑھاؤ پڑھو پڑھو۔ حکومتوں نے ہمیشہ قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کی، اہل اقتدار طبقے نے ہمیشہ قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کی، اور نبیوں نے ہمیشہ علم پہ محنت کی، اہل حق نے ہمیشہ علم پہ محنت کی، اس لیے کہ بادشاہ جانتے تھے جب تک قوم کو جاہل نہیں رکھیں گے اس وقت تک اپنے اقتدار کی کرسی سلامت نہیں رہے گی۔ اور آج کے بھی سیاسی لیڈران اگرچہ یہ علم کی بات کرتے ہو لیکن وہ چاہتے ہیں کہ علم کو اتنا مہنگا کرو، اتنا ٹف کر دو، اتنا ڈیفیکلٹ کر دو سارے معاملات کو کہ قوم پڑھنے کے لیے ہمت نہ کر سکے۔ لیکن آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کیوں حقہ پیتے ہیں؟ بند کر دے حقہ پینا۔ ہم کیوں گٹکا کھاتے ہیں؟ بند کر دے گٹکا کھانا۔ ہم کیوں پان کھا رہے ہیں؟ بند کر دے پان کھانا۔ عید کے ہم چار چار لباس کیوں سلا رہے ہیں؟ بند کر دے چار چار پانچ لباس سلانا۔ اگر عید پر ایک ہی لباس پر عید کرنا پڑے تو ماں باپ ایک ہی لباس پہ عید کریں، اگر ایک بھی نہیں دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کرنا پڑے دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کرو۔ اس رقم کو بچا کر صرف 10 سے 15 سال اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ مسلمانوں، اگر ہم 10 سال تک کے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے
تو ہماری شان میں کون سا فرق آئے گا؟ ہمارے پاس تو اسوہ موجود ہے، حضور سرکار غریب نواز 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا، وہ رشک قلندر ہستی مدینہ شریف سے جو کرتا پہن کر چلے تھے، وہی کرتا ان کا اس وقت جسم سے اتارا گیا جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا جا رہا تھا۔ حضور سید العلماء مہربی لکھتے ہیں کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ وہ کئی کلو کا کرتا کیوں ہو گیا تھا؟ جب کرتا پھٹتا تھا تو پیمن پر پیمن لگتے تھے، پیمن پر پیمن لگتے تھے، پیمن پر پیمن